یہ موقع ہے، شاید کہ موقع یہ زندگی میں دوبارہ نہ مل سکے۔ کتنے ایسے تھے جو تمنا کرتے تھے رمضان کی، آج وہ مٹی کے نیچے چلے گئے، اور کتنے ہی ایسے ہوں گے جو یہ بات سن رہے ہیں شاید ان کی زندگی میں آئندہ رمضان آئے کہ نہ آئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں جب کسی مقابلے اور مسابقے میں دوڑ لگ رہی ہو تو جو آخری لحظات اور آخری وقت ہوتا ہے، یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ دوڑ لگانے والا اپنے آپ کو ہدف تک دوسروں سے پہلے لے جائے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جیت کا، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کامیابی اور کامرانی کو حاصل کرنے کا۔ تو بقیہ 1-2 دن جو ہیں ان کو غنیمت سمجھنا، یہ میری اور آپ کی خوش نصیبی اور سعادت ہے۔ کیسے اس کو غنیمت سمجھ سکتے ہیں؟ 3 کام عید کا چاند نظر آنے سے پہلے ہمیں مضبوطی سے تھام لینے چاہیے۔ سب سے پہلا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا، پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا پھر آمین کہا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں، آپ نے یہ جو آمین کہا ہے ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا، میں جب پہلی سیڑھی پہ چڑھا اور دوسری اور تیسری پہ تو جبریل امین نے 3 دعائیں کی تھی۔ ایک دعا یہ تھی، اے اللہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے اور پھر وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں لے سکا، اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا، وہ گہرا جہنم میں جائے۔ تو آئیے، ابھی بھی یہ مبارک گھڑیاں اور ساعتیں موجود ہیں، کیا کرنا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے طریقہ سکھایا، اور طریقہ کیا ہے؟ اچھا وضو کرو، لگا کے وضو کرو۔ من توضأ فاحسن وضوءه، جو وضو کرتا ہے اور خوبصورت وضو کرتا ہے۔ خوبصورت وضو سے مراد کیا ہے؟ میں ہاتھ دھو رہا ہوں، مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے ہاتھوں کے گناہوں کو اللہ نے دھو دیا ہے۔ دل لگا کے میں ہاتھ دھوتا ہوں، جلدی سے نہیں۔ میں جب اپنی انگلیوں کا خلال کرتا ہوں تو حدیث کی روشنی میں ان جگہوں میں چھپے ہوئے ناخنوں کے نیچے بھی جو گناہ ہیں اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ چہرے کو دھوتا ہوں تو اس تسلی سے دھوتا ہوں کہ آنکھوں کی پلکوں کے نیچے حتی تحت اشفار عینی اللہ ان گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ اچھا وضو کرنے کے بعد 2 رکعتیں پڑھی جائے، اکیلے کسی کمرے میں آج 2 رکعتیں ضرور پڑھیے گا، دل لگا کے، یقبل بوجہہ وقلبہ، دل کو بھی اللہ کی طرف لگا کے، چہرہ بھی قبلہ کی طرف کر کے، قلب و قالب کو اللہ کی طرف لگا کے 2 رکعتیں پڑھیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد لا يحدث فیہما نفسہ، ان 2 رکعتوں کو پڑھتے وقت دنیا کا کوئی خیال نہیں آنا چاہیے، کوئی اور دل میں بات نہ لائیے، سوچ کے پڑھنا میں اپنے رب سے کیا کہہ رہا ہوں، سوچ کے پڑھنا کہ سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم، میں کتنے عظیم اور بلند و بالا رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں۔ 2 رکعتیں جو ایسا پڑھ لیتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 خوشخبریاں دی ہیں۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھائیے گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کیجیے گا، پھر درود پڑھیے گا، پھر دل لگا کے اللہ سے دعا کیجیے گا، اور 2 مرتبہ یہ کلمات کہنا نہ بھولیے گا، رب اغفر لی، رب اغفر لی۔ جو اتنے الفاظ کہہ دیتا ہے اللہ کھربوں فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں، علم عبدی ان له ربا یغفر الذنوب، میرے فرشتوں گواہ رہنا، آج میرے بندے کو پتہ چل گیا ہے اس کا کوئی رب ہے جو معاف کرنے والا ہے۔ عبدی اعمل ما شئت
فقد غفر لك، میرے بندے تو آ گیا، تو نے آج تک جتنے بھی گناہ کیے میں نے تجھے معاف کر دیے، فرشتوں گواہ بن جانا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہے، جو اس طرح کی 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وجبت له الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ خوبصورت وضو کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھیے گا، عید کا چاند نظر آنے سے پہلے لائق عزت تکریم بھائی اور بزرگوں یہ عمل ضرور کریں، تاکہ ان لوگوں کی صف میں اور آپ شامل ہو جائیں جن کو اللہ نے اس رمضان میں جہنم سے آزاد کر دیا۔ دوسرا کام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیت خالص ہو تو عمل قبول۔ اسی طرح انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی قبولیت کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہوتا ہے۔ یہ باقی جتنے گھنٹے رہ گئے ہیں دوڑا دو اپنی سواریوں کو، کثرت سے قرآن پڑھو، کثرت سے دعا کرو، کثرت سے اذکار کرو، جب بھی موقع ملے اٹھ کے رکعتیں پڑھنا شروع کر دو۔ تیسرا اور آخری کام جو چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو بھی اس کام پہ لگائیں کہ وہ بھی اپنے رب سے معافیاں مانگ لیں، اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ لیں۔ کس طرح صحابہ کرام رات کو چھینٹے لگاتے اپنے گھر والوں پہ، اٹھو اٹھو، اللہ کی رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، اپنے گھر والوں کو مت بھولیے۔ میرے بھائیوں، لمبے سفر کرنے ہوں تو بیگانوں کے ساتھ نہیں ہوتے۔ اگر چاہتے ہو، سمجھتے ہو کہ میرے پیارے ہیں، اگر سمجھتے ہو کہ میرے بچے پیارے ہیں، تو ان کو بھی جنت میں ساتھ لے جانے کی پلاننگ کریں، ان کے ہاتھوں سے صدقہ کروائیں، خود بھی صدقہ کریں۔ یہ 2 دن رہ گئے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے آپ اس قدر سخاوت کرتے ہیں کہ ریح المرسلہ، جس طرح تند و تیز ہوائیں ہوتی ہیں، اس طرح صدقہ کیا کرتے رمضان میں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں کسی کو دکھا کے نہیں کروں گا، کوئی بات نہیں، جس طرح چھپا کے صدقہ کرنا افضل ہے، بعض دفعہ لوگوں کے سامنے صدقہ کرنا بھی افضل ہوتا ہے، جس کو دیکھ کے دوسرے صدقہ کریں۔ نیت کو اللہ دیکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کتنے لوگ مسکین اور فقیر ہیں، ان پہ صدقہ کیجیے، وہ بھی عید کی خوشی میں شریک ہو، ان کو بھی محسوس نہ ہو کہ ہماری خوشی کہاں، ان تک بھی اللہ کا دیا ہوا مال پہنچائیے۔